اور حضور غور کرنے کی بات کہ معراج کس کی؟ معراج اللہ کی معاذ اللہ نہیں، معراج ہے رسول کی. رسول گئے معراج میں تو کہنا یہ چاہیے تھا، بلاغت کا تقاضا، بھئی جس کا ذکر ہوتا ہے اسی کی مدح کی جاتی ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کتنا بلند مرتبہ تھا وہ نبی جس کو اللہ معراج میں لے گیا، کتنا باعظمت تھا وہ رسول کہ جو معراج کی منزل پر گیا. رسول کی مدح کرنا چاہیے تھی، مگر قرآن کا عجیب انداز یہ نہیں کہتا کہ رسول اتنا بلند جو معراج میں گیا، کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا پاک تھا وہ اللہ جو اپنے بندے کو معراج میں لے گیا. بجائے رسول کی مدح کے اپنا تذکرہ. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انداز کیوں بدلا گیا، لیکن شاید یہ مشکوک ذہن کو متوجہ کرنا تھا. بعد والے کہتے کہ انسان میں اتنا دم کہاں کہ اتنی بلندیوں تک پہنچ جائے، تو قدرت یہ نہیں کہتی نبی گیا، قدرت کہتی ہے میں لے گیا. اب یہ نہ کہنا کہ انسان کی طاقت اتنی نہیں، یہ دیکھو کہ میری قدرت اتنی ہے کہ لے جا سکوں یا نہیں. صلوات بھیجیں آپ اور بآواز بلند صلوات بھیجیں آپ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو معراج میں لے گیا. یعنی کیا جو تمہاری قوت ہے وہی میری قدرت ہے؟ میں تو روز آفتاب نکالتا ہوں، تم ایک دن نکال کے دکھا دو. میں تو پورے نظم کائنات کو سنبھالے میں ہوں، تم ذرا اپنے نظم جسم ہی کو سنبھال کے دکھا دو. تم میں کہاں وہ قدرت جو مجھ میں، تو جو تم نہیں کر سکتے کیوں سوچتے ہو کہ میں بھی نہیں کر سکتا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. اب ایک بات دیکھنے کی کہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا اپنی ہی مدح صحیح، مگر یہ کہا جاتا کہ کتنا پاک ہے وہ اللہ جو نبی کو لے گیا، جو رسول کو لے گیا، جو حبیب کو لے گیا. سب لفظیں چھوڑ کر ارشاد ہوتا ہے عبدہ، اپنے بندے کو لے گئے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اور القاب چھوڑ کر لفظ عبد کیوں استعمال ہوا، مگر اس مشکل کو روایت نے حل کیا. معراج کی منزل قاب قوسین کا مرتبہ، اور وہاں ندا آتی ہے اے میرے نبی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. تو وہاں رسول فرماتے ہیں پالنے والے میری اور کوئی تمنا نہیں، بس اتنی تمنا ہے ان تنسبنی الی نفسک بالعبدیہ، اتنی تمنا ہے کہ مجھے اپنا بندہ کہے. اس بلندی پر پہنچ کر نبی نے کہا کہ مجھے بندہ کہہ لے، تو آیت اترتی ہے تو تمنا ہے رسول کی دلیل بن کر، کہا بندہ کہہ لے، تو آیت کہتی ہے عبد ہی جو اپنے بندے کو لے گیا. یعنی یہ نہ سمجھو کہ سرکشی سے بلند ہوگے، سرکش ہو کر نمرود بنو گے، سرکش ہو کر فرعون بنو گے. یہ بندگی ہے کہ جتنا جھکتے جاؤ گے میں بلند کرتا چلا. صلوات بھیجیں آپ. سبحان الذی اسریٰ، تمہیں راستہ بتایا کہ دیکھو سرکش نہ بننا. تم بھی چاہتے ہو معراج، تمہیں بھی چاہیے معراج، تو تمہیں بتا دیا جائے سرکش بن کر معراج نہیں ملے گی. جتنا جھکتے جاؤ گے بلند ہوتے چلے جاؤ گے. آ جاؤ میری بارگاہ میں، حالت قیام میں ہو، خطاب ہے مجھ سے. ایک منزل وہ آئی کہ اتنا اونچے ہو گئے کہ پہلے کہہ رہے تھے اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کی ہم، اور اب اتنا قرب ہو گیا کہ تم کہنے لگے ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، ہدایت فرما دے صراط مستقیم کی۔ قرب کی منزل آئی اور آگے بڑھے، جھک کے رکے اور قریب ہوئے، سر تم نے سجدے میں رکھے، ادھر تم نے سر سجدے میں رکھے، ادھر ندا آئی کہ الصلاۃ معراج المومن، تم اتنے جھکے کہ سر خاک پر رکھ دیا، میں نے اتنا بلند کیا کہ معراج کی منزل دے دی۔ سلامات بھیجیں آپ محمد۔ ہمیں قدر نہیں کہ یہ نماز کتنی بلند ہے، ہمیں قدر نہیں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کتنی عظمت، کتنی بلندیاں مل جاتی ہیں۔ وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مؤذن چیخا کرتا ہے اور ہم کروٹیں بھی نہیں بدلتے۔ یہ معراج، یہ نماز کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ملائکہ کی عبادتوں کی تصویر کشی کر فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان کی بلندیاں، اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں جہاں کوئی ملک نہ ہو، اور ملائکہ کیوں کر ہیں؟ کوئی حالت قیام میں ہے، جب سے پیدا ہوا قیام ہی میں، کوئی حالت رکوع میں ہے، جب سے پیدا ہوا رکوع ہی میں، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، جب سے پیدا ہوا اسی طرح، اور کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے۔ گویا مطلب یہ کہ ایک ایک جز میں نماز کی اتنا لطف ملا کہ دوسری طرف توجہ ہی نہیں، جس حالت میں ہے اس حالت میں علی نے تقسیم کی ہے۔ کوئی ملک قیام میں، کوئی قعود میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ جو قیام میں ہے اس کے لیے قعود نہیں، جو قعود ہے اس کے لیے رکوع نہیں، جو رکوع ہے اس کے لیے سجود نہیں۔ ملائکہ کی عبادتیں بٹی تو قیام و قعود و سجود و رکوع نظر آیا، اور سب سمٹے تو نماز کی ایک رکعت بن گئی۔ یہ ایک رکعت نماز نہیں، ملائکہ کی عبادتوں کی روح سمیٹ کر تمہیں نماز کو عطا کر دیا۔ سلامات بھیجئے آپ کو۔ تو یہ منزل ارشاد ہوتا ہے کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو کرامت دی، حملناہم فی البر والبحر، ان کے لیے خشکی اور تری میں سواریاں مہیا کی، رزقناہم من الطیبات، اولاد آدم کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، دوسرے جانداروں کے رزق کیسے کیسے، اور اس کے مقابلے میں انسان کے لیے جو رزق مہیا کیا ہے وہ کیسا۔ میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے رزق دوسرے جانوروں کے لیے بنا دیے گئے، اور انسان کے لیے کتنا پاک و پاکیزہ رزق۔ ایک فرق جو سامنے کا ہے، جتنے جانور آپ کو ملیں گے، چاہے وہ چرنے والے ہوں اور چاہے وہ اڑنے والے ہوں، چرنے والے جانور وہ بھی جب گردن جھکائیں گے تب رزق ملے گا، اڑنے والے جانور وہ بھی جب سر جھکائیں گے تب رزق ملے گا۔ انسان سر نہیں جھکاتا بلکہ رزق کو بلند کر کے دہن تک لاتا ہے۔ گویا اشارہ ہے کہ وہ جانور ہے جو پیٹ کے لیے جھک جائے، یہ انسان ہے جس کو پیٹ کے لیے جھکنا نہیں چاہیے، رزق کو بلند ہو کر۔ سلامات بھیجئے آپ۔